سورہ الف لام میم السجدہ میں ذکر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، پلان کرتا ہے، اس کا منصوبہ بناتا ہے، پروجیکٹ اللہ کا پروجیکٹ ہے. وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پروجیکٹ عمران خان ہوتا ہے تو اللہ کا بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ کتنے، یہ 4 سال کا ہوتا ہے، وہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ بھی تدبیر عمل کرتا ہے آسمان سے زمین تک، ایگزیکیوٹ کرتا ہے اسے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ کام مکمل ہو کر اس کی رپورٹ اس کے حضور پیش کی جاتی ہے. فی یوم، ایک ایسا دن اس پورے پروسیس میں لگ جاتا ہے. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کا دورانیہ تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہے. وہ اللہ کا ایک دن بنتا ہے. وہ ہمارے سائنسدانوں نے ایک نوری سال بنایا ہے. اللہ نے 1000 سال کا ایک دن جو ہماری گنتی ہے اس کے مطابق ایک دن رکھا ہوا ہے. 50,000 سال کا بھی دن ہے اللہ کا. ایک دن 50,000 سال کا بھی ہے. یہ بھی ایک دن ہے جو 1000 سال کا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سوئی چلائیں نا، 1000 سال کے بعد یہ اکبر آتا ہے. اکبر کا دور ٹھیک 1000 سال کے بعد آتا ہے. یہ جو امت اللہ نے بنائی، جس کو قرآن دیا، جس کو یہ والی ہدایت دی، یہ جو ابراہیم سے چلی، جو یہ آپ نے پوری کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حضور پہ آ کے پہنچ کے مکمل ہو گئی. اب اس سے آگے چلی تو اس کی شان اللہ نے ایک قرآن محفوظ کر دیا. میں آپ کو بتا چکا، قرآن محفوظ کر دیا، ایک کام. نمبر 2، اللہ نے یہ بتایا کہ اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ساری امت گمراہ ہو جائے. ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. ایک بات یہ بتائی کہ 100 سال میں ایک مجدد ضرور آئے گا. مجدد جو دین کے اوپر کچھ گرد پڑ گئی ہوگی، کچھ لوگوں نے اس کے کوئی خراب کر دیا ہوگا، اسے تر و تازہ کر دے گا، پھر ٹھیک ٹھاک کر دے گا، از سر نو تازہ کر دے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور کے بعد اللہ نے وہ سلسلہ بالکل اس سے لا تعلق ہو گیا ہو. نہیں، یہ جو ہدایت آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پریزرو رکھنے کے لیے، اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ کا ایک پورا پلان ہے، ایک پوری تدبیر ہے. وہ 1000 سال تک وہ پلان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کا جو فوکس رہا ہے، اس کا جو مرکز ثقل رہا ہے، وہ عرب رہا. حضور کے بعد ابو بکر عربی، عمر عربی، بنو امیہ سارے کے سارے عربی، بنو ہاشم، بنو عباس عربی، اور یہ جو اس کے بعد بھی جو مجددین آئے یہ سارے عرب میں آتے رہے، وہیں آئے. جو ہمارے چاروں ائمہ ہوں، جو بھی، یہ سارا جو ہے نا فوکس سارا عرب میں رہا 1000 سال تک. جو ہی وہ 1000 سال پورا ہوا، اللہ کا ایک دن مکمل ہو گیا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی مقدار کان فی یوم کان مقدارہ الف سنہ. 1000 سال کی گھڑیال پورا ہوا. اگلا جب 1000 سال شروع ہوا تو پہلا مجدد کہاں آیا؟ عرب میں، ہندوستان. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی. اور انہوں نے کیا تجدید کی؟ 2 قومی نظریے کی تجدید. اتباع سنت کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ 2 قومی نظریے کو اثر ہے. وہ جو محمد رسول اللہ نے مدینے میں جس کی تجدید کی، وہ جس کی بنیاد پر ابراہیم کٹ گئے تھے باپ سے، جس کی بنیاد پر مکے میں جدائیاں پڑ گئی تھی، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، بیوی میاں سے. کس چیز نے کاٹا تھا؟ نسل نے، زبان نے. زبان تو سب کی عربی تھی. اس 2 قومی نظریے نے کاٹا تھا. اور اکبر اس کو پھر اکٹھا کر رہا تھا. مجدد الفسانی نے کھڑے ہو کے تجدید کر دی، اکٹھا نہیں ہونے دیا. وہ جس کی گردن نہ جھکی جہانگیر کے آگے، تو وہ جو انہوں نے وہ کر، یہاں سے وہ کام شروع ہوا. اس میں پھر عبدالحق محدث دہلوی آئے، انہوں نے حدیث کی طرف، علم حدیث کی طرف موڑا. اب آئے شاہ ولی اللہ، انہوں نے قرآن کے ساتھ جوڑا، جو اصل بنیاد ہے، جو اس کو پانی دیتے ہیں، اس جڑ کو، اس کی غذا ہے، اس روح کی. اس سے وہ جہاد پیدا ہوا، تحریک شہیدین. پھر کرتے کرتے تحریک پاکستان، اس 2 قومی نظریے. اب آپ سمجھے یہ کتنا بڑا ایک ہمارا خزانہ ہے. اس کی ایک تاریخ ہے، اس کو زوال نہیں آ سکتا. اس کا ایک مکمل جو پس منظر ہے. یہ کوئی الرٹ ٹاپ نہیں ہے. یہ محض انگریز کی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے.
انگریز تو یوں سمجھیے جیسے ایک وقت میں یوں اللہ نے استعمال کر لیا جیسے اصحاب کہف تھے نا، 7 جب نکلے تو 8واں ان کا کتا آ گیا، اور وہ کتا آ کے ان کی جو کھو تھی، غار تھی، اس کے باہر دروازے پہ یوں کر کے بیٹھ گیا، اور اس کے اس بیٹھنے کی وجہ سے ایسا وہاں پہ ماحول بن گیا، کوئی ادھر جاتا نہیں تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی کام لیتا ہے تو کتے سے بھی لے لیتا ہے، تو انگریز سے لینا اللہ سے کیا مشکل ہے؟ تو نوابوں سے لے لیا تو کیا مشکل ہے؟ یہ بیوروکریٹوں سے لے لیا، محبے وطنوں سے لے لیا تو کیا مشکل ہے؟ لے لیا، ان کے لیے نہیں لیا۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات چلیں، یہ وہ جو میں نے پہلے سوال کھڑا کر کے چھوڑ دیا تھا، اب یہاں پہ میں اس کا جواب آپ کے سامنے رکھوں۔ کیوں؟ اللہ کی جو بھی حکمت بالغہ ہے اس کے مطابق ابھی 1947 میں اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام غالب ہو، لہذا وہ فوری طور پر کام نہیں ہوا۔ اللہ کے اپنے منصوبے کے مطابق اس کی جب تاریخ آئے گی تو وہ کام ہوگا، اور تب تک وہ دیوار کھڑی رکھنا، اس کے لیے کوئی بہانہ بنانا، اس کے لیے کوئی ذریعہ بنانا، اس کا کوئی منصوبہ بنانا، یتیم نابالغ قوم کے لیے جس کو جو آتا ہے الو بنا کے چلا جاتا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی منصوبے بنا رہے ہیں، انگریز بھی بنا رہے ہیں، نواب بھی بنا رہے ہیں، بیوروکریٹ بھی بنا رہے ہیں، جرنیل بھی بنا رہے ہیں، اپنے اپنے منصوبے بنا رہے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ یتیموں کی طرف سے کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے، اور وہ انہیں کو استعمال کر رہا ہے۔ فالذین کفروا هم المکیدون، یہ تو خود اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، انہیں سے اللہ اپنا کام کروا رہا ہے۔ وہ امریکہ سمجھتے ہیں ہماری ضرورت ہے، کوئی اور سمجھتے ہیں ہماری ضرورت ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے۔ یوں اللہ اس ملک کو لے کے یہاں پہ آ گیا، اور یہاں تک اگر اسلام کے اور دو قومی نظریے کے اعتبار سے دیکھیں، ملٹی پلائڈ بائی 0، صفر، بلکہ کوئی نیگیٹو مارکس دینے پڑیں گے۔ 47 میں ہم بہت طاقتور تھے اس اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، آج بہت تھلے لگ گئے، لیکن کچھ اچیومنٹس بھی ہیں۔ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے دیکھیں، ایٹمی طاقتیں آپ ہیں کہ نہیں، آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا، یہ وہ شے ہے جو دنیا کو اس وقت کھٹک رہی ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کی بلکنائزیشن کے پروگرام ہیں، آپ کے حصے بکھرے کرنے ہیں۔ کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ اس ایٹمی طاقت سے آپ کو محروم کر دیا، اس کے بغیر نہیں ہوگا نا۔ کچھ ایسے حالات بنیں گے تو تب ان کو موقع ملے گا کہ آپ کو ڈی نیوکلرائز کیا جائے۔ آپ کی فوج بھی ایک خطرہ محسوس ہو رہی ہے، اتنی بڑی فوج، یہ کہیں مشرق وسطیٰ میں جو حالات بنانے ہیں اس میں ان کا دماغ نہ خراب ہو جائے، اس سے پہلے ان کو بے دست و پا کر دو۔ یہ سارے جو منصوبے پک رہے ہیں یہ اس لیے کہ بہرحال کوئی نہ کوئی طاقت آپ کے پاس آ گئی ہے نا۔ اب موسیٰ کا وہ مکہ فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے تیار ہو گیا ہے، جو کسی قبطی کو پڑھے تو اس کی جان نکال دے، بن گیا نا مکہ۔ تو ایک طرف یہ طاقت آ گئی، نظریے کے اعتبار سے کمزور ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ دنیا بہرحال اس وجہ سے اب آپ کے خاتمے کی طرف سوچ رہی ہے۔ میں آپ کو سنا چکا کہ جب دنیا کسی کو مٹانے کی سوچتی ہے تو وہی ٹائم اس کی ایگزسٹنس کا ہوتا ہے، وہی ٹائم اصل میں اس کی ترقی کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی بتائی، ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی بتائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آپ کو بات سامنے رکھ دی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یہ جو وقت اب آ گیا ہے یہ بڑا ہی فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ہمارے لیے چانسز بھی ہیں، خیر کے بھی ہیں، شر کے بھی ہیں۔ ڈریں جو حالات ہیں ان سے، اور دوڑ جائیں یہاں سے، اور دوڑ کے کدھر جائیں؟ جدھر آپ کو سینگ سماتا ہے ادھر جائیں۔ دبئی بھاگ سکتے ہیں دبئی بھاگیں، ارشد شریف کے پیچھے، اور یہ کہ اس سے آگے بھاگ سکتے ہیں تو آسٹریلیا میں جا کے کوئی جزیرہ خریدیں تو جلدی سے آسٹریلیا میں وڑی مان دینا، اور یہ کہ یا کہ پھر سوئٹزرلینڈ جائیں، یا اس کے علاوہ کوئی پاناما چلا جائے، کوئی امریکہ میں گھسے، دو نکلو، کیونکہ یہاں بڑا خطرہ ہے۔